زلطاشہ آج یونیورسٹی نہیں جانا بچے۔ مہناز بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے بیڈ پر سکڑ کر لیٹی زلطاشہ کو پریشانی سے دیکھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ زلطاشہ کی کمزور سی آواز مہناز بیگم کے کانوں میں پڑی۔ تمہیں بہت تیز بخار ہے۔ مہناز بیگم نے اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر ماتھا چھاپا۔ میں تمہارے لیے میڈیسن اور کچھ کھانے کو لاتی ہوں، تم آرام کرو۔ مہناز بیگم اس کو کمفرٹر سے اچھے سے ڈھکتی کمرے سے چلی گئی تھی۔ مہناز بیگم کے دوائی دینے کے بعد بھی اسے افاقہ نہ ہوا تھا۔ وہ 2 دن سے یوں ہی نڈھال سی بستر پر پڑی تھی۔ اب تو مہناز بیگم کو بھی پریشانی ہونے لگی تھی۔ مان کی اسے لگاتار کالز آ رہی تھی جنہیں وہ اگنور کر رہی تھی۔ زمان کے دھمکانے کے بعد ایسا ڈر اس کے دل میں بیٹھا کہ وہ ماہن کی کال بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ مہناز بیگم آج اسے زبردستی اٹھا کر ہاسپٹل لے کر آئی تھی۔ ویٹن ایریا میں انتظار کرتی وہ مہناز بیگم کے کندھے سے سر ٹکائی بیٹھی نڈھال لگ رہی تھی۔ چہرہ بخار کی شدت بے سرخ دکھائی دے رہا تھا۔ ماں کی آواز سنتے زلطاشہ نے بے ساختہ اپنی آنکھیں زور سے بند کی تھی۔ کیا کوئی ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں وہ ان بہن بھائی سے نہ مل سکے؟ تم اتنے دنوں سے یونیورسٹی نہیں آ رہی، خیریت ہے؟ میری کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہی۔ ماں نے دھڑا دھڑ اس پر سوالات کی بوچھار دی۔ وہ بوکھلا گئی تھی۔ زلطاشہ یہ تمہاری دوست ہے؟ ماں کے چپ ہونے پر مہناز بیگم نے زلطاشہ سے پوچھا۔ جی بولے، یہ میری دوست ہے۔ زلطاشہ نے لب دباتے جواب دیا۔ ہوا سوری آنٹی اسلام علیکم نے زلطاشہ کی یونیورسٹی فیلو پلس دوست ہوں۔ ماں نے مہناز بیگم سے ہاتھ ملایا۔ مجھے بخار تھا ماں، اس وجہ سے میں یونیورسٹی نہیں آ رہی۔ زلطاشہ نے اسے جلدی خود سے دور بھیجنے کے لیے اس نے ماں کی مہناز بیگم سے بات کو مزید بڑھنے سے روکا۔ ہوا اب کیسی ہو؟ ماں نے زلطاشہ کا سرخ چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ ابھی چیک اپ کروانے آئی ہوں، 2 دنوں تک میں یونیورسٹی آ جاؤں گی، زلطاشہ نے تیزی سے جواب دیا۔ وہ جلد سے جلد ماہن کو وہاں سے بھیجنا چاہتی تھی۔ ماہن یہاں کس کے پاس کھڑی ہو؟ زمان کی آواز سنتی زلطاشہ نے سختی سے آنکھیں میچ کر مہناز بیگم کے کندھے میں منہ دیا تھا۔ زلطاشہ سے مل رہی تھی۔ ماہن کے بتانے پر زمان کے تاثرات بدلے۔ یہ زلطاشہ کی ماما ہے۔ ماہن کے بولنے پر زمان نے مہناز بیگم سے سلام کیا تھا۔ تم نے مل لیا ہے تو چلے۔ زمان ہن چھپائے بیٹھی زلطاشہ کو ایک نظر دیکھ کر ماہن سے بولا۔ ماہن سر ہلاتی ابتدائی کلمات بولتی زمان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد زلطاشہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اپنا چیک اپ کرواتی وہ میڈیسن لیتی مہناز بیگم کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ زرش یزدان کے ملے بغیر پشاور چلے جانے پر سخت ناراض تھی۔ اس کا خط ملا تھا جس میں اس نے معذرت کی تھی۔ ساتھ ہی اس کے ایک باکس تھا جس میں انتہائی خوبصورت بریسلٹ تھا۔ ساری ناراضگی ایک طرف رکھے اس نے وہ بریسلٹ اپنی کلائی میں پہن لیا تھا۔ یزدان کا 2-3 بار فون آ چکا تھا مگر وہ اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ زمن کے لیے ناشتہ بناتی وہ روم میں لے کر گئی تھی جہاں ملازمہ زمن کے بال بنا رہی تھی۔ کافی دنوں کے برعکس آج وہ کھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ السلام علیکم بدو، کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ اس نے ناشتہ زمن کے سامنے رکھتے پوچھا۔ الحمدللہ، تم سناؤ؟ زمن نے زرش کے اپنے قریب بیٹھنے پر محبت سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اس کے پیار پر زرش کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ یزدان کچھ دنوں کے لیے پشاور گئے ہیں، اب میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ زرش نے اپنا حال بتاتے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ اس کی ضرورت نہیں، اب میں کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ زمن کے بتانے پر وہ مسکرائی تھی۔ خیریت، آج بڑی گلابی اور نقلی سی لگ رہی ہو۔ اس کے مسلسل مسکرانے پر زمن نے اس سے پوچھا۔ زرش نے شرماتے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپایا۔ اسے دیکھتے زمن نے اس کی ابدی خوشیوں کی داکی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے زرش کو کمرے سے بھیج دیا تھا۔ سعید پر پڑا فون اٹھاتے اس نے ملازمہ سے خان کے بارے میں پوچھا تھا جس نے اسے خان کے باہر کسی کام پر جانے کا بتایا تھا۔ خان کی غیر موجودگی کا سنتی وہ منہ بناتی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ ہاتھ میں کٹر پکڑے سامنے بیٹھے شخص کی خان نے انگلیاں کاٹی تھی۔ درد سے چیختے بلکتے وہ اپنے ہاتھ سے نکلتا خون دیکھ کر تڑپ رہا تھا۔ مجھے دھوکہ دے کر اچھا نہیں کیا تم نے، خان نے محسن نامی اپنے گارڈ سے کہا تھا جو خان کی غیر موجودگی کی خبر شیر خان کو پہنچاتا تھا۔ مجھے معاف کر دو خان، وہ تڑپتا ہوا بوا۔ خان کے پیچھے کھڑے عبدالرحمن نے یہ منظر دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ تمہاری وجہ سے میری خانم کو شیر خان نے مارا اور گھر کو بھی جلا دیا۔ کٹر اس کی کلائی پر پھیرتے خان سپاٹ لہجے میں بولا۔ اس کی منتون پر خان نے اپنے کان بند کر دیے تھے۔
اس کی وجہ سے ایک مجنون شیر خان کے رتاب کا نشانہ بنتی رہی تھی۔ اس کو کافی دیر ٹارچر کرنے کے بعد خان ٹارچر روم سے باہر نکلا تھا۔ باہر کھڑے گارڈ سے ٹاول پکڑتے اس نے خون سے بھرے اپنے ہاتھ صاف کرتے عبدالرحمن کی طرف دیکھا، جو زرد چہرہ لیے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی کانپتی ٹانگیں دیکھ کر خان تنزیہ مسکرایا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے خان نے اسے اپنے سامنے کیا تھا۔ مجھے سے غداری کرنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ جو اس لارڈ کے ساتھ کیا ہے اس سے بھی برا حال تمہارا کروں گا۔ عبدالرحمن کو دھمکاتے خان مرا تھا۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ اس کا جواب سنتا خان لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ابیر ملک کی کچھ خبر کہاں ہے آج کل؟ خان اپنے آفس میں موجود واش روم سے فریش ہو کر نکلا تھا۔ ارمان کو دیکھتے اس نے پوچھا، سر آج کل وہ کوئی کام نہیں لے رہا، اس وجہ سے اس کی کوئی خبر نہیں رہی۔ وہ کہاں ہے؟ ارمان کے بتانے پر خان کرسی پر بیٹھا تھا۔ اپنا لیپ ٹاپ کھولتے اس نے ڈیٹا بیس سے ابیر ملک کا نمبر نکالا تھا۔ اپنے پرائیوٹ نمبر سے کال ملاتے اس نے ارمان کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ نمبر بند جانے پر خان نے وسے سے فون بند کر کے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ اگلے ہفتے اس نے کام کے سلسلے میں روز جانا تھا، تب تک یزدان نے بھی پشاور سے واپس آ جانا تھا۔ یہ ایک بڑے سے حال کا منظر تھا، جہاں ایک طرف بیٹھے شیر خان کے ساتھ یزدان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ موسیقی کی دھن پورے حال میں گونج رہی تھی۔ شیر خان نے بہت سے لوگوں کو محفل میں مدعو کیا ہوا تھا۔ یزدان بیزار سا بیٹھا ہوا تھا۔ زرش اس کا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ شیر خان سے ایکسکیوز کرتا وہ ایک سائڈ پر گیا تھا۔ اس نے دوبارہ زرش کو کال منگائی تھی۔ پہلی بیل پر اس بار کال اٹھا لی گئی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز سنتے یزدان کے منہ پھیلے تھے۔ وعلیکم السلام زما زردیہ میرے دل۔ یزدان کے بولنے پر دوسری طرف بیٹھی وہ بھی مسکرا اٹھی تھی۔ میرا خط اور دفٹ ملا؟ یزدان نے پوچھا۔ جی اور پہن بھی لیا ہے۔ اتنی کیا جلدی تھی؟ جانے کی مجھ سے ملے بھی نہیں۔ پیٹ پر لیٹتے زرش نے منہ پھولاتے پوچھا، تم تھکی ہوئی تھی اور میرا تمہیں جگانے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ میں جلدی کام نپٹا کر واپس آ جاؤں گا۔ موسیقی کی آواز بلند ہوتی محسوس کرتا یزدان وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ یزدان کے پیچھے سے گانوں کی آواز سنتے زرش کے ماتھے پر بند پڑے تھے۔ کام سے باہر نکلا ہوا، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ ایک لڑکی کا ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کرتے یزدان نے فورا فون بند کیا تھا۔ اپنے کندھے پر رکھا ہاتھ جھٹکتے اس نے لڑکی کو ناگوار نظروں سے دیکھا۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ شیر خان سے ملتا وہ بلاخر 20 منٹ بعد وہاں سے نکل ہی گیا تھا۔ زرتاشا اب کافی حد تک صحت یاب ہو چکی تھی۔ اس نے یونیورسٹی جانا بھی سیٹ آؤٹ کر دیا تھا۔ کالی شلوار قمیض پہنے ساتھ کالی چادر اوڑھے وہ معمول کے مطابق مام کو عبور کرتی آفر پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ مام نے اداس نظروں سے زرتاشا کو دیکھا، جو صاف اسے اگنور کرتی رجسٹر نکال کر لیکچر نوٹ کرنے لگ پڑی تھی۔ وہ 2 دنوں سے زرتاشا سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زرتاشا اسے دیکھ کر ہر جگہ اپنا راستہ بدل لیتی تھی۔ جذباتی مام نے زرتاشا کا اگنور کرنا گھر جا کر زمان کو بتایا تھا۔ وہ ہر بات زمان سے شیئر کرتی تھی۔ یہ بات بھی اس نے زمان کو بتا دی تھی۔ زمان اب اسے کیا کہتا؟ اسی کی وجہ سے زرتاشا اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اداس مت ہو، کھو اس کے گھر چلتے ہیں، تم سکون سے مل کر بات کر لینا۔ زمان کے کہنے پر وہ ہلکا سا مسکراتی اس پہ ساتھ چل پڑی تھی۔ زرتاشا کے گھر پہنچ کر مام نے بغدید کسی ملازمہ نے دروازہ کھولا تھا۔ مام اپنا اور زمان کا تعارف کرواتی ملازمہ کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ بی بی جی آپ سے ملنے آپ کی کوئی دوست آئی ہے، ملازمہ نے زرتاشا کو بتایا۔ کون ہے؟ اس نے نام نہیں بتایا۔ وہ مان کی اٹھی تھی۔ نیناز بیگم گھر میں نہیں تھی اور انجان لوگوں سے وہ کم ہی ملتی جلتی تھی۔ ملازمہ کے مام کا نام بتانے پر زرتاشا گہرا سانس خارج کرتی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مام سنگھ کی واحد دوست تھی، اس سے بے رخی برتنا اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ سفید دوپٹے سے کیے گئے حجاب میں زرتاشا کا چہرہ چمک رہا تھا۔ روم میں داخل ہوتے اس کی سب سے پہلی نظر زمان پر پڑی تھی، جو تیزی سے موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اچانک ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ ماہن اسے دیکھتے تیزی سے گلے ملی تھی۔ ماہن کو دیکھتی وہ مبہم سا مسکرائی، لیکن زمان کی نظریں محسوس کر کے اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ ماہن کے ساتھ بیٹھتے ہی ماہن نے سوال کیا تھا۔ میری طبیعت بیزار سی تھی، میرا ان دونوں کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ تمہارا دل دکھانے کا میرا ارادہ نہیں تھا،
وہ زمان کی نظریں خود پر محسوس کرتی پہلو بدل کر مان سے نرم لہجے میں بولی، اچھا جانے دو، اب تم ٹھیک ہو نا؟ اس سنڈے کو ہم فارم ہاؤس چل رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ مان زمان کو دیکھتی اس کی رضامندی دینے پر زرتاشا سے بولنے لگی، میں گھر سے باہر نہیں جاتی، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ مورے بھی نہ مانے گی۔ زرتاشا اپنی انگلیوں سے کھیلتے دھیمی آواز میں بولی۔ ملازمہ کے لوازمات لانے ہر زرتاشا نے کانپتے ہاتھوں سے پہلے زمان اور پھر ماہم کو سبق کیا تھا، تم باہر جاؤ گی، پھر ہی تمہاری گھبراہٹ کم ہوگی، آنٹی سے میں خود بات کروں گی۔ مان کے زیادہ فورس کرنے پر وہ مارے باندھے مان ہی گئی تھی، مگر اس کا کہیں جانے کا دل نہیں تھا۔ 2 گھنٹے ماہم اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی تھی۔ زمان اس دوران وہاں سے چلا گیا تھا۔ مہناز بیگم کے آنے پر ماہم ان سے زرتاشا کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت بھی لے چکی تھی۔ زرتاشا سے مل کر وہ واپس چلی گئی تھی۔ زرتاشا کا نازک سا دل سارا دن فارم ہاؤس پر زمان کے سامنے گزارنے کا سوچ کر ابھی سے کانپنے لگا تھا۔ آپ آج کیوں آئے ہیں؟ خان کو رات کو اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر زمن نے پوچھا۔ پچھلے 2 دنوں سے زرش ہی اس کے ساتھ رات کو رکھ رہی تھی، اب اپنی بیوی کے پاس آنے کے لیے بھی پوچھنا پڑے گا۔ خان صوفے پر بیٹھتا اپنے بازو کے کف موڑتے ہوئے بولا۔ وہ اسے یہ نہ بتا سکا کہ اس کی موجودگی سے خان کو سکون محسوس ہوتا ہے، اس کے چہرے سے ہی دکھائی دے رہا تھا وہ کتنا تھکا ہوا تھا۔ خان میرا آپ سے کچھ پوچھوں؟ زمن نے منتظر نگاہوں سے خان کو دیکھا۔ جو بھی پوچھنا ہے جلدی پوچھو، خان نے صوفے سے سٹکاتے کہا۔ آپ میری شادی والے دن گھر کیوں آئے تھے؟ زمن کے پوچھنے پر خان نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، تمہارے بغیر میرا دل بے چین سا رہتا تھا، میری پیاسی نگاہیں بس تمہاری ہی منتظر رہتی تھی۔ زمن حیرت سے منہ کھولے خان کو دیکھ رہی تھی، جو اچانک ہنسنے لگی تھی۔ اگر تم سوچ رہی ہو میں یہ کہوں گا تو بہت غلط سوچ رہی ہو خانم، تمہاری بہن نے یزدان سے مدد مانگی تھی، یزدان اس دوران زخمی تھا، اس لیے میں اس کی جگہ آ گیا تھا۔ تمہاری بہن کا پلان تمہیں وہاں سے غائب کروانے کا تھا، لیکن عین وقت پر ہنگامہ ہو جانے کی وجہ سے مجھے تم سے نکاح کرنا پڑا۔ سیدھا ہوتا وہ زمل کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ زمل یہ سب سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ حقوق کی اذیت بھری باتیں اس کے کانوں میں ابھی تک گونج رہی تھی۔ زرش کی اس حرکت پر وہ بالکل خوش نہیں تھی۔ اس کے پاک دامن پر لوگوں نے زرش کی وجہ سے کیچڑ اچھالا تھا۔ زرش سے بات کرنے کا سوچتے اس نے دوبارہ خان کی طرف دیکھا۔ آپ چھوٹی یہ کیا کر رہے ہیں؟ خان کو کھڑے ہو کر شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ کر زمل نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اسے دیکھتے خان نے دوسری طرف رخ پھیرتے شرٹ کے اندر موجود چاقو نکال کر ٹیبل پر پھینکا تھا۔ خود وہ خاموشی سے واش روم میں چلا گیا تھا۔ خان کے واش روم جانے پر وہ احتیاط سے لیٹتی سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد بیڈ پر اپنے ساتھ والے جگہ پر خان کو لیٹتے محسوس کر کے اس کی پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ اس نے اندھیرے میں پکارا، چپ کر کے سو جاؤ۔ دیوار کی طرف رخ پھیرتے خان نیند سے بھری آواز میں بولا تھا۔ زمل خاموش ہوتی کنارے پر تک کر سو گئی تھی۔